خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی بندے نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی موت ہونے کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کی شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو عروج بلندی ملنے کی نشانی اور علامت اور تعبیر ہوتی ہے۔ خواب میں شادی دیکھنا یہ موت آنے کی یا مصیبت آنے کی بالکل بھی اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ خواب میں مدینہ دیکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی خواب ہے۔ اگر کسی بندے نے خواب میں مدینہ دیکھا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں لے کر جائے۔ یہ میرے پاس چند لسٹ ہے خوابوں کی تعبیر کی، میں وہی آپ کو تعبیرات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی کچھ خوابیں ہیں تو آپ اس کو کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کبھی آپ کی خوابوں کی تعبیر بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال خواب میں مدینہ دیکھنا بہت اچھی تعبیر ہے بلندی ملنے کی، اور اس بات کی نشانی اور تعبیر کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے چاہا اس کو ریئل میں اللہ تعالیٰ مدینہ دکھا دے۔ خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں سانپ دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو دشمن ہوتے ہیں، جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن ہونے کی نشانی علامت ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور ایک پیسہ آنے کی بھی نشانی ہوتی ہے، یہ بھی خواب میں سانپ دیکھنا ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے کہ اگر ہم نے خواب میں سانپ دیکھا ہے کہ یہ دشمن ہے یا یہ پیسہ آنے کی نشانی ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے خواب میں کالا سانپ اپنے اوپر ڈولتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر یہ دشمن ہونے کی نشانی علامت ہوتی ہے، اور خوبصورت اچھے سانپ، رنگ برنگی سانپ آپ لپٹے ہوئے ہیں اس میں، وہ آپ کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، یہ پیار محبت دیکھا ہے تو اس سے پیسہ آنے کی علامت اور تعبیر ہوتی ہے۔ خواب میں زنا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں زنا دیکھنا بہت برا ہے بھائی۔ خواب میں زنا دیکھنا، اکثر و بیشتر لوگ خواب میں زنا دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ناپاک بھی ہو جاتے ہیں، نجس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا خواب نظر آئے نا اور رات میں آنکھ کھل جائے تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا نہ یاد رہے تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سوئیں۔ بہرحال خواب میں زنا دیکھنا یہ شیطانی حرکت ہوتا ہے، گندے خواب اور گندے خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ خواب میں مردے دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھو، مردے دیکھنے کے معاملے میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس کنڈیشن میں مردے کو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مردہ آ کر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ اس کو اصالِ ثواب کر دیں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو کچھ اصالِ ثواب کیا ہو، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کیا ہو تو اس کو اجر و ثواب ملا۔ اب اس کے بعد وہ طالب رہتا ہے، ہمیشہ مردہ اپنے مرحوم جو ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے ہمیشہ اس بات کا طالب رہتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں کچھ اصالِ ثواب کر دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کو اصالِ ثواب کرتا ہے تو اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں ایسی خوشی ملی ہوئی اسے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو اصالِ ثواب کر دیں اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مردہ ہم سے خواب میں کچھ مانگ رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مردہ خواب میں ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مردے نے اپنے پاس بلایا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خواب میں مردہ اپنے پاس بلائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بعض مرتبہ اس ٹائپ سے دیکھنا کہ ان لوگوں کو ہم خواب میں مرحومین کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے تھے، تو اکثر و بیشتر یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا خواب فرشتے کی جانب سے جو سچا خواب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دکھاتا ہے، وہ مومنین ہوتے ہیں۔ مومن کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جو شیطانی حرکت ہوتی ہے، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، وہ گندے اور ڈراؤنے خواب۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کہ مردہ میں کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اب 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، یا آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ ہنس بول رہے ہیں تو اب ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہنی خیالات بعض مرتبہ ہوتے، تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے جب بھی آپ کسی مرحوم کو خواب میں دیکھیں آپ اس کو اصالِ ثواب کر دیں۔ اچھا، مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا، اس بات کی تعبیر ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مردہ ہمارا اچھی جگہ ہے، اور بری حالت میں دیکھنا، بال بکھرے ہوئے، رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو اس بات کی نشانی اور تعبیر ہوگی کہ وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ سزا میں ہو گناہوں کی وجہ سے، تو اس کو اصالِ ثواب کر دیں۔ خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں پانی دیکھنا، یہ بہت سارے لوگ خواب میں پانی کو دیکھتے ہیں۔ اس کو بھی جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے خواب میں پانی کس طرح کا دیکھا ہے۔ اگر آپ نے پانی اچھا صاف شفاف پانی دیکھا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ آپ عزت
اور مرتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ پانی کے اوپر چل رہے ہو، صاف پانی کے اوپر چل رہے ہیں، جب اس کی تعبیر ہوگی آپ کو عزت ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے گندے نالے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا ہے تو یہ مصیبت آنے کی علامت اور تعبیر ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اگر گندا پانی دیکھا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ صدقہ کر دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے، اور سب سے بہترین دعا صدقہ ہے۔ تو آپ صدقے کے ذریعے، صدقہ آفتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو پھر آپ صدقہ دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے ٹل جائے۔ صاف پانی دیکھا ہے تو اچھی تعبیر ہے، گندا پانی دیکھا ہے تو پھر یہ مصیبت آنے کی تو آپ صدقہ دے دیں، صاف پانی دیکھا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اڑا کے کوئی آسمان کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ بعض مرتبہ نظر کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور مسئلے کی، کسی اوپری اثر کی، سحر وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں تو پہلا کام تو یہ کریں کہ 11 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ یہ چاروں قل پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ بہت زیادہ خواب آ رہا ہے، اکثر و بیشتر آ جاتا ہے، ہر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن آ رہا ہے، تو پھر آپ صدقہ دیں، اور پھر پہلے تو آپ اس پانی کو اچھی طرح سے آپ کئی دن پئیں۔ یہ پانی جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چیزیں پڑھ کے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور 3 مرتبہ چاروں قل پڑھ کے پئیں پانی کو، کیونکہ بعض مرتبہ یہ کچھ اثرات وغیرہ ہونے کے یا نظر وغیرہ کے اثرات ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور اگر یہ بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ شیطانی حرکت ہے، تو پھر آپ کو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں۔ اس کے علاوہ خواب میں خود کو گھومتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہم گھوم پھر رہے ہیں، اچھی جگہ گھوم پھر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہنی خیال لیں، اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے کی جانب سے کوئی خواب نہیں ہے، نہ یہ شیطان کی جانب سے خواب ہے، یہ ذہنی خیال ہے، آپ کہیں گھومنے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خواب میں سچی خواب مومن بندوں کو آتی ہے، اور وہ خواب جو ہوتی ہے وہ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، جس کی کوئی تعبیر ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تو خواب جو ہوتے ہیں وہ ذہنی خیالات ہوں گے یا پھر شیطانی حرکت ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فرشتے کی جانب سے خواب آتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے، تو ان کی تعبیرات ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ نے اگر کوئی ڈراؤنی خواب وغیرہ دیکھی ہے تو آپ صدقہ دے دیا کریں، تاکہ اگر کوئی مصیبت بھی آنے والی ہو نا تو پھر وہ صدقے کے ذریعے سے ٹل جائے، ختم ہو جائے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔